یہ حدیث عظیم ہے کہ جس پروردگار نے پھر آج ہمیں ماہ رمضان مبارک کی صبح کی بات نصیب فرمائی۔ ہر طرف برکتیں، اس کی صبح بھی برکت ہے، اس کا دوپہر بھی برکت ہے، اس کی شام بھی برکت ہے، اس کی رات بھی برکت ہے، یوں کہہ لیجیے کہ اس کا ہر لمحہ برکت ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا خیر کثیر اس قدر چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، اس قدر چل رہا ہے کہ لینے والے کے دامن میں کمی ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں 2 دن پہلے حدیث پاک شروع کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ سب سے پہلی چیز عرض کی تھی کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج ہم تندرست ہیں، آج مؤذن آذان دیتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہم مرضی سے ہمارے نفس نے مانا ہم آ گئے، نفس نے نہ مانا ہم انکار کر گئے، بیٹھے رہے نہ آئے، دنیا کے مشاغل میں ہم مبتلا رہے۔ لیکن سوچو، یاد کرو، ایک دن وہ بھی وقت آئے گا کہ وہ پوچھے گا میں نے تمہیں بلایا تھا تم آئے نہیں تھے، اے اللہ تم نے مجھے کب بلایا تھا، تو نے تو بلائے نہیں۔ تو جواب قدرت آئے گا جب مؤذن آذان دے کے تجھے کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو اس وقت نے تو آذان کا جواب بھی نہ دیا، تیرے پاس تو اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ تو آذان کو سن سکے اور آذان کا جواب دے سکے۔ فرمایا پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے نہ گیا، تیرے پاس سے ایک شخص اٹھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے چل پڑا، لیکن تو نے کہا اور کوئی نہیں پڑھ لوا گیا۔ فرمایا وہ وقت یاد ہے، مہربانی تو میری دیکھو، 50 سے 5 نمازیں دی ہیں، اگر تیرے اوپر میں 50 کی 50 رکھتا پھر تیرا کیا حال ہوتا؟ میں نے 50 سے 5 دی ہیں اور میں نے اپنے محبوب کا وسیلہ بھی بیچ میں رکھا ہے، اپنی قدرت کو بھی بیچ میں رکھا ہے۔ فرمایا پڑھو کہ 5 ثواب 50 کا ادا کر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تو بھول گیا، میں نے تو تیرے لیے اتنے انعامات کا انتظام کیا تھا، اگر تو چل پڑتا، تو وضو کرتا، میں تیرے گناہ معاف کر دیتا، کلی کرتا تیرے منہ کے گناہ معاف کر دیتا، چہرہ دھوتا تیرے چہرے کے گناہ معاف کر دیتا، بازوؤں پر پانی پھیرتا تیرے بازوؤں کے گناہ معاف کر دیتا، سر کا مسح کرتا تیرے سر کے گناہ معاف کر دیتا، پاؤں کو دھوتا میں تیرے پاؤں کے گناہ معاف کر دیتا، میں تجھے پاک بنا کر اپنی مسجد میں کھڑا کر دیتا۔ اے میرے بندے ذرا قدم تو اٹھاتا میری سنا، میری رحمت کی طرف چلتا تو صحیح، پھر دیکھتا کہ میری رحمت تجھے کس طرح اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، تجھے کیسے ڈھانپ لیتی ہے۔ آج اس کی رحمت تجھے پکار رہی ہے، آج نوجوان اپنی مستی کے اندر مبتلا ہے، آج ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ویسے جب نماز قرآن کی بات کریں تو ٹائم نہیں ہے،
اگر ویسے کوئی دنیا یا کوئی سیاسی یا کوئی اور قصہ کہانی یا کوئی فلم یا کوئی ڈرامے کی بات چھیڑ لے تو جوان کو چاہے 2 گھنٹے کی بجائے 4 گھنٹے لگ جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ٹائم کی، لیکن 5-10 منٹ نماز کے لیے نہیں کرتے۔ صاحبوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل کو ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم بلائے جاؤ اور تم سجدہ کرنے کی کوشش کرو لیکن کر نہ سکو گے۔ یہ بھی قرآن ہے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا بروز قیامت کچھ لوگوں کے چہروں پر ذلت چڑھی ہوگی اور وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ جھک نہیں سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، آج جھکنے، اگر دنیا میں تو میری بارگاہ میں جھکتا تو آج بھی تجھے سجدے کی توفیق عطا کرتا۔ سامعین محترم، اس لیے فرمایا کہ اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ دوسرا جملہ فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ حدیث کے دوسرے الفاظ، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ جس بندے نے جوانی کے اندر توبہ کر لی، ایک جوان توبہ کرتا ہے تو میرا مالک اس کے بدلے میں مسلمانوں کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ ایک جوان کی توبہ اس قدر پسند ہے میرے مالک کو، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے تو میرا رب اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے کتنے گناہ ہیں۔ فرمایا آ گیا ہے نا، بندہ تو میرا ہے نا، تو نے توبہ کر لی ہے، میں نے پچھلے سارے گناہ دے۔ اس لیے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا آ جائے، نہ تو قیام کر سکے، نہ تو رکوع کر سکے، نہ تو سجود کر سکے، اب تمہارے مارے ہر سیٹ سے تھک کر پھر اللہ کا بن جائے نہ۔ اللہ، یہ قوت بھی اللہ نے عطا کی ہے، جوانی بھی اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جا تو میرا رب بڑا خوش ہو جاتا ہے، پھر میرا رب اپنی شان کے لائق اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان۔ بندہ ہے نا، آپس میں 4 دوست بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چل گیا نماز کے لیے، اور بس آج تو میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، انشاءاللہ کل کو بڑھے گے، یعنی انکار بھی نہیں، کپڑے ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، عذر بہانہ کوئی نہ کوئی لگا دینا ہے، لیکن کل کا کسی کو پتا ہے، کل آنی ہے۔ فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان، کہیں ایسا نہ ہو تو اسی تیاری میں لگا رہے، آج نہیں کل کر لوں گا، آج نہیں کل کر لوں گا، وہ کل کے آنے سے پہلے تیری موت کا وقت آ جائے، موت کا پروانہ آ جائے۔ اور دعا یہ کیا کر، اللہ کرے موت بھی آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، سبحان اللہ، اللہ کرے موت بھی آئے تو نماز میں آئے، اللہ کرے موت بھی آئے تو مسجد میں آئے، اللہ کرے موت بھی آئے تو پاکیزہ زندگی میں آئے، کہ ہم اس طرح ہوں اللہ کی بندگی کر رہے ہوں اور اس انداز میں موت آئے۔ پھر وہ موت نہیں، وہ موت تیرے لیے تحفہ بن کے آئے گا، تحفہ۔
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، دیکھو جب موت کا وقت آتا ہے نا تو انسان کی بڑی خواہشات، میں ہوں، آپ ہیں، سب ہیں، ہمارے بڑے بڑے منصوبے ہیں کہ ہم نے یہ، آج وہ صرف 2 چادروں میں جا رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ہم نے اس پر غور کرنا ہے۔ مومن کے لیے موت تحفہ بن کے آتی ہے، لیکن مومن کون ہے جو پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے؟ پھر اگلے حدیث کے الفاظ ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی مشغولیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جاننا۔ تیرے پاس وقت ہے لیکن تو عبادت نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا وقت ہے پڑھتا نہیں ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے پڑھتا نہیں ہے، روزہ رکھنے کا وقت ہے روزہ رکھتا نہیں ہے، تو آزاد ہے، کسی کو غلامی میں نہیں ہے۔ فرمایا اپنی مشغولیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جان۔ آج فارغ ہے تو کوئی بھی نیکی کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ 5ویں بات، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں ذہن میں رکھو، فرمایا وہ اللہ ہے، وہ جب چاہے بادشاہ بنا دے، جب چاہے ذلیل فرما دے۔ کتنوں کو تم نے دیکھا ہے کہ رات کو تخت پر ہوتے ہیں، صبح کو قید میں ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ بادشاہ ہے، فرمایا اپنی امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا مال شال سب کچھ لٹ جائے، کچھ نہ بچے، تو غریب ہو جائے۔ اللہ بندے کو ہر دور عطا کرتا ہے، اسے دے کے بھی آزماتا ہے، اسے لے کے بھی آزماتا ہے۔ ہم بزرگوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، داتا صاحب لاہور آئے تو انہوں نے کوئی آ کر جائیداد نہیں خریدی۔ جو رب کے ہو جاتے ہیں پھر لاہور نہیں کل کائنات بھی ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی یاد میں بسر کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جگہ کیا، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنوں کو جگہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ بزرگ جاتے ہیں تو کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتے، بلکہ ایسے ایسے بزرگ ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کی جیب میں اگر دنیا کا مال ہوتا ہے تو رات کو جیب خالی کر کے کسی طالب علم کو عطا کر دیتے ہیں تاکہ دنیا کی وجہ سے میرے دل میں کوئی دنیا کا خیال نہ آئے۔ میرے خود شیخ طریقت کے متعلق رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی قرآن شریف ختم قرآن شریف پر مفتی صاحب تھے، وہ بیان کر رہے تھے، پروفیسر صاحب، انہوں نے خود بتایا کہ قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو عشاء کی نماز جماعت جو تھی وہ لیٹ کروایا کرتے تھے، عشاء کی جماعت تک تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے بظاہر، پھر اٹھ جاتے ہیں۔ اس رات فرماتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے جو آرام کرنا تھا نا تو وہ آپ کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کی جیب میں صرف 10 روپے رہ گئے تھے۔ آپ نے مجھے بلایا، میں طالب علم تھا، آپ نے فرمایا یہ لے، میں سوچ رہا تھا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، دراصل یہ دنیا میری جیب میں رہ گئی، یہ وہ بھی دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بظاہر خالی ہاتھ ہے اور دنیا کے خزانے ان کے پاس ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جان۔ آج 4 ٹکے کے آ جاتے ہیں،
بندہ بھولے نہیں سب آتا مقدر میں کسی کو بات نہیں کرنے دیتا نا بھائی، تو بھی ہمارے جیسا انسان ہے، غریب بھی تیرے جیسا انسان ہے، تو کیا کوئی بڑے پہاڑ سے ہو کے آ گیا؟ نہیں، انسانیت کی قدر کرو، انسانیت سے پیار کرو، محبت کرو۔ وہ کس طرح اپنے ہمسائے کو بھی دیکھو، اپنے غریب بھائی کو بھی دیکھو، اور اس کے سامنے ایسا بناؤ سنگھار نہ کرو کہ اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی رہے کاش میرے پاس بھی ہوتا، بلکہ کوشش کرو اسے اپنے جیسا بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس کی میں نے 5 جز آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ سامعین محترم، یہ دنیا دل لگانے کی جا رہی ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہماری توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔